اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے مسلمان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورت کافرون کا ترجمہ اور تشریح پیش کر رہا ہوں۔ چاروں ائمہ خلفائے راشدین، 12 ائمہ اور تفسیر ابن کثیر کے توسط سے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمہ اور تشریح پیش کر رہا ہوں۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اس کو غور سے سنیں اور بار بار سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچائیں۔ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی سنے گا اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے اور اس کا حصہ اس اجر و ثواب میں شامل کر لیں گے۔ اگر کسی نے اس صورت کا مطلب سمجھ کر ہدایت پالی، ہدایت والی زندگی میں آ گئے، دین اسلام میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ کافرون جو قرآن مجید کی 109 نمبر صورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، آیات اس کی 6 ہیں۔ مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نازل ہونے کا مقصد تفسیر ابن کثیر کے توسط سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق قریش کے کچھ سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ کافرون، تاکہ توحید اور شرک کے درمیان قطعی فرق واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کفار کے لیے۔ سورت کا مرکزی پیغام برات اور ولا ہے، مطلب دین میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آیت کا خلاصہ، اے کافرو، پہلے میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں آیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے میں نے عربی کے اندر۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گا۔ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی عقیدے میں کوئی ملاوٹ، کوئی آدھا آدھا نہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کے فائدے، اس صورت کے فائدے، عقیدے کی وضاحت، شرک سے بچاؤ اور توحید پر ڈٹے رہنے کا سبق ملتا ہے۔ نفسیاتی طاقت، کفار کے دباؤ میں آ کر دین میں نرمی نہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔
دعوت کا انداز نرمی کے ساتھ لیکن دو ٹوک انداز میں اپنا موقف پیش کرنا سکھاتی ہے۔ آخرت میں اس کے فائدے ہیں: سورت کا پڑھنا شرک سے برات کا اعلان ہے، شرک سے نجات، شرک سے بری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توحید سے برات کہا۔ جو بندہ شرک سے پاک ہو کر مرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت اور مغرب کے بعد سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 کا ترجمہ ہے یہ۔ صحیح بخاری سونے سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5017 کا ترجمہ۔ صحیح بخاری سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ شرک سے برات ہو کر نیند آئے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5017۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز میں یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ کافرون اور اخلاص ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے نجات دیں گے۔ حدیث جامعہ ترمذی نے فرمایا، سورہ کافرون قرآن کا 1/4 ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث ابن ماجہ، نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کافرون پڑھ کر سو جایا کرو کیونکہ یہ شرک سے نجات ہے، شرک سے بری ہو جاتا ہے بندہ، شرک سے برات ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3798 3798۔ چاروں ائمہ کا موقف، چاروں اماموں کا موقف، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صورت خالص توحید کی صورت ہے اور اس میں کفار کے ساتھ دینی معاملات میں سمجھوتے کی نفی ہے، انکار ہے۔ ائمہ اہل بیت شیعہ کتب میں بھی اس صورت کو توحید اور شرک سے برات، شرک سے بری کی صورت کہا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو کو میرے مسلمان بھائیوں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اور انسانوں تک پہنچائیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس میسیج کو سنیں، سمجھے، عمل کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے بڑا میسیج کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہے اور اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ کوئی ایسی چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے پہاڑ، سورج، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کے پیدا کرنے والے ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کے رب ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ سب کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کو رکوع کریں۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بار بار سننا ہے، سورہ کافرون کو
اور شرک سے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر اس ٹائم اتاری، وہ میں نے ترجمہ کر کے بتا دیا ہے، جب کفار کے سرداروں نے کہا کہ آپ کچھ عرصہ، جیسے انہوں نے لکھا ہے کچھ مہینے، یہ انہوں نے لکھا ہے 1 سال، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم کسی کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی کا محتاج تھوڑی ہوں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہیں، اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ رکوع سجود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص اتاری ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، واحد ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں، وہ اکیلے ہیں، واحد ہیں، لا شریک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو جب تک چاہیں قائم رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہیں جب چاہیں اس کو ختم کر دیں، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یوم الدین، قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ختم کر دیں گے، جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ پھر دوبارہ پیدا کریں گے اور سب سے پوچھیں گے اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں، جنوں، اس پہ غور کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، خود بھی عمل کریں، اور تمام یہ پیغام تمام انسانوں تک، تمام مسلمانوں تک، جنات تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے، ایسی ہدایت دی ہے، ایسی وہ طاقت دی ہے کہ وہ تمام انسان جو بولتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سب کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کو یہ قوت نہیں دی۔ انسان جنات کو، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جنات کے لیے حکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو ہے انسانوں کو بھی حکم ہے، مسلمانوں کو تو خاص کر کے حکم ہے، وہ اپنے دین کو سمجھیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے، ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، ماننا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اور آخری نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اور نبی کے توسط سے قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے۔ جو بھی اس روئے زمین کے مسلمان ہیں، جو ان پڑھ ہیں، وہ سن سکتے ہیں، اپنی زبان میں سن سکتے ہیں۔ اب تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ نہیں آیا، میں سن نہیں سکا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سننا سمجھنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اے آئی آ گیا، گوگل آ گیا، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اس کے بعد اپلیکیشنس ہے، اسلام 360 ہے، اسلام 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مورخین کی لکھی ہوئی احادیث ہیں، خاص کر کے تفسیر ابن کثیر ہے، معارف الحدیث ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے۔ تو یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، ان کی تفسیر دیکھیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے قانون کو سمجھو، خود بھی عمل کرو، اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں کو
جن کے اوپر تم جن کو جو تمہارے میرا کہنے کا مطلب ماتحت ہیں، جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام کوشش کرو پیار سے دو، محبت سے دو۔ جہاں سختی کرنی ہے خاص کر کے اولاد کے اوپر تھوڑی ہلکی پھلکی، اللہ تعالیٰ نے سختی کے لیے بھی کہا ہے، نماز کے لیے سختی کے لیے کہا ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پہ سختی کرو، یہاں تک کہ نماز کے لیے تو اتنی سختی کرو کہ تھوڑا بہت مارنا بھی پڑے تو مار سکتے ہو، تو ہلکا پھلکا۔ تو اس لیے نماز کے لیے 5 وقت نماز کے لیے قرآن سکھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے پوچھے گا، ہر ماں باپ سے جو روئے زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، کہ آپ نے سیکھا اور آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا، اگر سیکھا ہے تو کیوں نہیں سکھایا؟ دنیا کے سارے کام سکھانے کا کوشش کرتے تھے، ایسی ایسی تعلیم دلاتے تھے، ایسے ایسے ہنر سکھاتے تھے، ایسے ایسے کام سکھاتے تھے۔ ہاں زندگی کی ضرورت ہے، بالکل سیکھیں، سب کچھ سیکھیں، منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ دنیا میں جتنی ترقی کرنی کرو، لیکن پہلے دین کو سیکھو، اس پہ مکمل عمل کرو۔ جو نہیں سیکھے وہ سیکھیں، بچپن میں، جوانی نکل گئی بڑھاپے میں سیکھ لیں، موت سے پہلے سیکھ لیں، موت کے آخری دنوں میں سیکھ لیں۔ جب فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا پھر کوئی اجازت نہیں ملے گی، پھر 1 منٹ کی اجازت نہیں ملے گی، پھر فرشتہ بولے گا کہانی ختم ہو گئی بس۔ جو آپ نے زندگی میں اپنا رجسٹر بنایا، جو بڑا بھی رجسٹر تیار کیا نیکیوں کا برائیوں کا، اس کی سب کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنات کو ہدایت، ایمان، تقویٰ کی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ کے نبی کے اوپر اور اس کی آل و اولاد کے اوپر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ انہی کی توسط سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ دین اسلام آیا ہے، اور اس لیے ہر انسان کا، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ ان کے توسط سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، دنیا میں خوبصورت روح دی، روح کا جسم دیا، صحیح جسم دیا ہیں، آنکھیں دیں، چہرہ دیا ہیں، اس کے ساتھ کان، تھوڑی سی بھی کسی کی آنکھ نہیں ہے، ناک کٹا ہوا ہے یا کان نہیں ہے تو چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے، وہ اس کو لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ شکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں صبح شام، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہوں، ایک چھوٹا سا درود بھی پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بڑا بزرگوار ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بڑا بزرگوار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھو کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، پانی کے دریاؤں کو دیکھ لو، سمندر کو، پھل فروٹ کو، درختوں کو، چرند پرند کو دیکھ لو، نباتات کو دیکھ لو، حیوانات کو دیکھ لو، جمادات کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں اپنی مخلوقات کے اندر، اور کیسی کیسی مصوری کی ہے، ایسی نہ کوئی مصوری کر سکتا ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی حمد و ثنا بھی کر دی اور بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر وہ ایمان والی باتیں کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ، ان صالحین کا راستہ، ان نیک نبیوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ انعام کیا ہے؟ دنیا کا انعام تو ہے، لیکن آخرت کا جو انعام ہے نا وہ جنت الفردوس ہے۔ وہ ایسا انعام ہے جس کو مل گیا، سمجھ لو کہ وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ انسان کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتا، انسان کی ڈائری میں، انسان کے قلم میں وہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ اربوں خربوں سال کی زندگی بھی اس کے سامنے زیرو ہے۔ تو اتنی بڑی زندگی ہے، وہ انعام دے گا اللہ تعالیٰ۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے سے بچانا جن پہ تیرے جو مغضوب ہوئے۔ مغضوب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ مغضوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دوستی سے، ان کے ماحول سے، ان کے رشتہ داری سے، ان کی معاملات سے بچائے اور ہمیں صالحین والا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے جسے جہنم کہا گیا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں آگ بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، لیکن اتنی ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ بھی سکھا دیا کہ ایسے تو نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ راز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی غلطی نہیں، نہ کوئی اس کو غلط کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کتاب لا سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، متقی لوگ جو ہدایت والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہر کام دنیا میں پھونک کے چلتے ہیں، سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے چلتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ ایمان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کی، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزق، اللہ تعالیٰ نے رزق بولا ہے، لیکن رزق میں کیا آتا ہے؟ آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، چہرہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جسم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، جان بھی، روح بھی، جو مال دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، دین دیا ہے، جو کچھ بھی ہنر دیا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے کہ اس سے تمام روئے زمین کے مسلمان انسان، جنات فیضیاب ہوں، فائدہ حاصل کریں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو لوگ
قرآن مجید پہ ایمان لائے، قرآن مجید کو مانا، سمجھا، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے اوپر صحیفے بھیجے ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اس کے بعد خاص کر کے حضرت داؤد علیہ السلام پہ صحیفے بھیجے ہیں، اس کو آپ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، کہا ہے قرآن مجید میں زبور، جس کا نام زبور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل بھیجی، کتاب بھیجی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت بھیجی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید، ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کتابیں ساری اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن ساری کتابوں کا مجموعہ، ساری کتابوں کی تفسیر، ساری کتابوں کے واقعات بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام چیزوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور تمام پرانی جو پہلے کی کتابیں ہیں، جو پہلے آئی ہیں، ان کا تمام ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماننا ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو ہے نا، اس کے بعد جو ہے میں پڑھ رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھنا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یوم الدین ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب والی زندگی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے ان کے لیے انعامات والی زندگی ہے، جسے جنت کا نام دیا گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے میسیج آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت سے میں شروع ہوا تھا جس میں 6 آیات ہیں، 109 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی۔ آپ پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تفسیر دیکھنا چاہیں، جس نے بھی تفسیر دیکھنی ہے وہ تفسیر ابن کثیر کو پڑھے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، موبائل ہے، نیٹ ہے، آپ صرف چیٹ جی پی ٹی اے آئی سے سوال کریں، وہ آپ کو اس کا پورا تفسیر اور ترجمہ آپ کی زبان میں، آپ ان کو بولو، سندھی میں چاہیے، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں چاہیے وہ آپ کو ترجمہ کر کے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دین کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے تو لوگ جاتے تھے 6 مہینے، سال کسی بندے کے پاس، اس کی غلامی میں اس کی خدمت کرتے تھے، پھر دین سیکھتے تھے۔ اب تو دین اتنا آسان ہو گیا ہے، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر انسان تنہائی میں بیٹھ کے دین کو سکون سے سیکھ سکتا ہے، تمام انسانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو کتنا آسان ہو گیا دین۔ اگر پھر بھی وہ دنیا میں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس جیسا انسان، جن بالکل جاہل، نقصان اٹھانے والا اور گھاٹے کا سودے کرنے والا، دنیا میں سمجھ لو کہ نقصان کرنے والا، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ سب سے نقصان کرنے والا، گھاٹا کرنے والا، اور اپنے لیے تو اللہ کا عذاب پیدا کرنے والا ہوگا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں، اس چیز پہ غور کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک، خاص کر کے اپنے بچوں کو بار بار یہ سکھاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی تو آنکھ ادھر کھلی ادھر بند ہونے والی ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے، آپ ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہو، ایک ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہو، آپ سفر پہ ہو، آپ ماں کے پیٹ سے چلے ہو، دنیا کا یہ دنیا ایک اسٹیشن ہے، یہاں اتنا سامان اکٹھا کرو، اتنا مال اکٹھا کرو کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، میرا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، آخرت کے لیے آپ نے جمع کیا، وہ آپ کا مال ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کو شیئر ضرور کرے، ایک بندے کو شیئر کر دے، 10 کو کر دے، 15 کو کر دے، 50 کو کر دے، گروپ میں شیئر کر دے، ٹھیک ہے، پورے روئے زمین کے انسانوں کو کر دے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے توسط سے کسی کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، سمجھ دے دے، عقل دے دے۔ تو میرے بھائیوں،
کسی بھی انسان کو، مسلمان کو ہدایت مل گئی اور وہ جنت میں چلا گیا تو اس کا اجر و ثواب میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے، دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، صبح شام، صحت کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، یہ تمام چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ فری دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش کریں، روز اٹھ کے آدھا گھنٹہ یہی سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کی روح سے کیوں بخشا، یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کیوں دی، جنات کیوں نہیں بنا دیا، یا کوئی جانور کیوں نہیں بنا دیا، یا کوئی پرندہ کیوں نہیں بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح بخشی ہے، جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان سے، لیکن انسان بھی تو تھوڑا سا ماں کا ادب اداب، جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ادب اداب میں اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انعامات دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، ماں کا محبت جو ہے وہ صرف ایک حصہ ہے، اس سے 70 گنا میں زیادہ اپنے بندے سے، جو بھولا بھٹکا، ڈاکو، چور، جو کس دنیا کے گناہوں میں پھنسا ہوا، وہ ایک دفعہ واپسی کا راستہ اختیار کر لے، مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں معافی مانگ لے، بیڈ پہ پڑا ہوا مانگ لے، بیماری میں مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت و تقوی ایمان والی زندگی دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔